السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پوڈ کاسٹ بائی نوازی شریف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاسٹل لائٹ اور ڈے اسکالر کی زندگی کے درمیان فرق۔ ہمارے پاس دو گیسٹ موجود ہیں، ایک ہے حسن علی جو ہاسٹل لائٹ ہیں اور دوسرا ڈے اسکالر فیضان علی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ہاسٹل لائٹ حسن علی سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک ڈے اسکالر سے کس طرح مختلف ہے۔ جی، ہاسٹل لائٹ کی زندگی کافی ٹف ہے کیونکہ ان کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، کھانے پینے سے لے کے لانڈری تک ہر قسم کے کام ان کو خود کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو اپنا کھانا پینے کا ارینج خود کرنا پڑتا ہے، آیا کہ وہ خود کھانا بناتے ہیں یا پھر باہر مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں۔ اگر وہ خود کھانا بناتے ہیں تو اس کے لیے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں کافی۔ ہاسٹل لائٹ جو میرے دوست ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ باہر سے کھانا لے آتے ہیں، اور باہر سے کھانا لانے کی وجہ سے ان کی طبیعت پہ، ان کی صحت پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے گلے، اس طرح۔ اور اب بات آ گئی ان کی زندگی کے اوپر، ان کا رہن سہن ان کو خود سب کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے۔ ان کو اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، ان کو اپنا بستر خود ارینج کرنا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح ان کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی فیضان علی، تو آپ کی زندگی ایک ہاسٹل لائٹ کے برعکس کیسی ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا آپ کرتے ہیں یا کس طرح سے ایک الگ پہلو نظر آتا ہے؟ جی دیکھیں جی، اگر ہم جو صحیح بات کریں تو میں تو اس حق میں ہوں، بلکہ سارے ہی اس حق میں ہوں گے کہ جو ڈے اسکالر ہوتا ہے وہ ہاسٹل لائٹ سے بیٹر ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہلکی پھلکی گھر کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے اس کا ایک نا اسپیسیفک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنی دیر میں نے اپنے تعلیمی ادارے میں گزارنی ہے، اتنی دیر میں نے اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دینا، اتنی دیر میں نے اپنے گھر میں رہنا، اس کی جو لانڈری وغیرہ، اس کا کھانا پینا، اس کے اور معاملات وہ اس کی گھر کی طرف سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک جو اس کا مینجمنٹ یہ ہے کہ جو ہاسٹل لائٹ کی نسبت جو ڈے اسکالر ہوتا ہے اس کے اوپر گھر کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے گھر کے ٹاسک بھی کرنے ہوتے ہیں، اس نے گھر والوں کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کے مسئلے مسائل بھی سننے ہوتے ہیں۔ لیکن ہاسٹل لائٹ نے صرف اپنا، ان کو پتہ ہے کہ وہ گھر سے دور ہے، اس نے صرف اپنا کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے معاملات میں جو میں نے آبزرو کیے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو کے تحت، جو ڈے اسکالر ہے وہ بیٹر ہوتا ہے۔ اچھا، تو حسن علی آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسا فیضان نے کہا کہ ڈے اسکالر ہاسٹل لائٹ سے بیٹر ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ڈے اسکالر ہاسٹل لائٹ سے بیٹر ہوتے ہیں، یا ہاسٹل لائٹ کے پاس ذرا زیادہ ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کے لیے یا یونیورسٹی یا اپنے کالج وغیرہ کو ٹائم دینے کے لیے؟ نہیں، ہاسٹل لائٹ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ ہاسٹل لائٹ نے، جیسا کو میں پہلے بتایا، اس نے اپنے کام خود کرنے ہوتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے، لانڈری، ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ٹائم پڑھائی کے لیے کام ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ جو ڈے اسکالر ہے اس کے کپڑے، اس کے کھانا، اسے گھر والوں نے اس کو دے دینا ہے، وہ جو اس کا وہ ٹائم وہ سیو ہوتا ہے۔ ہاسٹل لائٹ نے بھی کھانا پینا خود کرنا ہے، وہ پھر اپنے دوسرے معاملات کو بھی ٹائم دینا ہے، تو وہ پھر پڑھائی کے اندر اس کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا۔ جی، تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ جو ہاسٹل لائٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی تیسری قسم، مطلب کہ اگر ایک ڈیلی اسکالر ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور انہوں نے باہر کی، ان کے پاس کہیں شادی کہیں غمی، لیکن ہاسٹل لائٹ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا، یا تو ان لوگوں نے اب خود کو سنبھالنا ہوتا ہے یا پڑھائی کی طرف دھیان دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا؟ ہاسٹل لائٹ کے پاس زیادہ ٹائم ان سینس نہیں ہوتا ہے، اس طرح آپ نے بات کی کہ خوشی غمی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ جو ڈے اسکالر ہے اس کی خوشی غمی اس کے سراؤنڈنگ میں ہی ہوگی، لیکن ہاسٹل لائٹ کو اگر اپنی خوشی غمی میں جانے کے لیے پراپر ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کو۔ جو بلوچستان سے، جس طرح میں بلوچستان سے ہوں، مجھے تقریباً 24 گھنٹے کی مسافت کرنے کے بعد میں پہنچتا ہوں اپنے شہر۔ مجھے جی، اپنی خوشی غمی کے لیے وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں ہاسٹل لائٹ پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اور ہم نے سر ٹائم کی بات کی کہ ان کو گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ڈے اسکالرس کو ڈے اسکالر کے گھر کے کام ڈیوائڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل بڑا بھائی نے نہیں کام کیا، چھوٹا بھائی کر دے گا، چھوٹے نے کیا بڑا کر دے گا، ابو کر دیں گے، دادا کر دیں گے۔ لیکن ہاسٹل لائٹ نے جتنے بھی کام ہیں وہ خود ہی کرنے ہیں، وہ اسی کی ذمہ داری ہے، اسی نے ہی کرنے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم نے کچھ واقعات سنے ہیں کہ پولیس والوں نے کسی ایک پلازے یا ایک ہاسٹل پر چھاپا مارا ہے اور کچھ ایسے لوگ وہاں سے برآمد ہوئے ہیں جن کا کسی
ایکٹیویٹی میں ہاتھ تھا یا کسی ایسے غیر قانونی کام میں ملوث تھے جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے، تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسی مشکلات پیش آتی ہیں یا وہ بس ایسے ہی افواہیں ہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ہاسٹل کے اندر بہت سے ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو منشیات کی لت میں پڑ گئے ہوتے ہیں اور وہ منشیات کو بیچتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے پولیس والے ہاسٹل وغیرہ میں چھاپے وغیرہ مارتے ہیں، لوگ بچوں کو پکڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو شریف ہیں، جو ان کام میں نہیں ملوث، ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ بھی اسی سے تنگ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ان سب کی وجہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں کافی بچے رہتے ہوئے بگڑ جاتے ہیں، وہ مختلف گندی عادتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح منشیات ہو گیا یا دیگر چیزیں۔ جی، تو اب ہم ڈیلی اسکالر فیضان علی سے بات کریں گے کہ ان کو کیا گھر کے مسائل یا گھر میں کام کاج کی وجہ سے پڑھائی میں کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی بنسبت ہاسٹل لائف کیسی ہوتی ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ جب جو ڈیلی اسکالر ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ایگزام کے دنوں میں تو یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ اچھا بیٹر پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہوتا، کیونکہ جو بنسبت کے جو ہاسٹلائٹ بچہ ہے اس نے ہاسٹل میں رہنا، اس کو گھر میں اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے یا ہاسٹل میں اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اس نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اس نے جو اس کا کام ہے اس نے اپنے جو اس کا کورس ہے اس نے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا پرفارم کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی نا ڈسٹریکشن کوئی نہیں ہوتی۔ جی جو ڈیلی اسکالر ہوتا ہے اس کے لیے ڈسٹریکشن بہت ہے، اس کو اگر یونیورسٹی والے دوست نہیں بلا رہے تو اس کو گلی محلے کے دوست بلا رہے ہیں، اس کو اگر گلی محلے کے دوست نہیں بلا رہے تو اس کو خاندان میں اس کے کزنز آ گئے، اس کے بھائی آ گئے، وہ اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں کسی حد تک۔ لیکن ڈیلی اسکالر کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں پیش آتے، اس وجہ سے وہ زیادہ بیٹر طریقے سے امتحانات میں وہ سکور کر لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیز آبزرو بھی کی ہے کہ جو میرے جو تھے ہاسٹلائٹ دوست تھے وہ ایگزام میں ہم سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے تھے۔ جی، تو جیسے حسن علی نے بتایا کہ منشیات کا ان کے ہاسٹل میں رہنے اور ان کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیلی اسکالر کی زندگی پر یہ اثر کرتے ہیں یا ان کا کچھ اثر مرتب ہوتا ہے ان پہ؟ دیکھیں جی، جہاں تک منشیات کی بات ہے نا، جو ڈیلی اسکالر بچہ ہوتا ہے وہ بہت ساری نظروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان والوں کی بھی نظروں میں ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی نظروں میں ہے، وہ اپنے ایون کے محلے داروں کی بھی نظروں میں ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظروں میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، جو ڈے اسکالر ہے اس نے جو مرضی کرنا رات کو تو اس نے گھر ہی جانا ہے نا، وہ پھر والدین کی نظروں میں بھی آ جاتا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جو ہاسٹلائٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں تو میں نے ویکینڈ پہ گھر جانا ہے، یہاں تو میں نے مہینے بعد جانا ہے، یہاں تو میں نے سیمسٹر کے اینڈ پہ جانا ہے گھر، ٹھیک ہے، وہ چاہے ہاسٹل میں ساری رات نہ آئے، ساری رات چاہے باہر دوستوں میں گزارے۔ تو یہ اس وجہ سے، اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو ہاسٹلائٹ کے بچے ہیں ان کی جو شرح ہے وہ منشیات کی جو لت ہے ان میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈیلی اسکالر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیلی اسکالر جی نشئی ہوتا ہی نہیں ہے، ڈیلی اسکالر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو اگر آپ اوور آل شرح کی بات کریں تو جو ہاسٹلائٹ ہے وہ زیادہ نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ جی، تو اب ہم ہاسٹلائٹ سے بات کریں گے۔ حسن علی بتائیے گا کہ آپ کتنے ٹائم بعد گھر جاتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمیں سیمسٹر کے بیچ میں کسی وجہ سے، جس طرح پیچھے کووڈ گزرا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یونیورسٹی سے آف ہو جاتا ہے تو ہم تب گھر چلے جاتے ہیں، یا پھر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جس طرح میں کو بتایا کہ میں کافی دور سے ہوں تو میرا سیمسٹر کے اینڈ پہ ہی میں گھر جاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ایک وبا پوری دنیا میں آ گئی تھی کورونا کی صورت میں، تو کورونا نے آپ کی پڑھائی اور آپ کا یہاں ہاسٹلائٹ ہونا اس پر کیا ایسا اثر مرتب کیا ہے یا کیسی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس طرح میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پہ یہ سب کچھ آن لائن چل رہا تھا، تو میرے وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کا بہت مسئلہ آ رہا تھا، مجھے وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھنے، آن لائن کلاسیں لینے کا کافی زیادہ مسئلہ آ رہا تھا، مجھے کلاس لینے کے لیے اپنے شہر میں جانا پڑتا تھا، وہاں پہ کافی دیر وہاں پہ رکنا پڑتا تھا، اور پھر وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہونے کی وجہ سے پھر میں تب کلاس لیتا تھا۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔